بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ بدلتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور ہر لمحے بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب تحریک انصاف کا سسٹم میں جو ایک بڑا سٹیک ہے وہ چند دنوں کا مہمان ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ صدر پاکستان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہو چکا ہے اور اگلے 10 سے 15 دن کے اندر صدر کا انتخاب ہو جائے گا، اور ایوان صدر کے اندر ایک نیا مکین آ چکا ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، اور یہی باتیں اس وقت کی جا رہی ہیں کہ جناب دیکھیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مذاکرات جو آپس میں چل رہے ہیں وہ مذاکرات نہیں کہنے چاہیے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ طے ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا جی ہمارا بہت سارا کام ہو چکا ہے، نوک پلک سنواری جا رہی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال سے اس کے اوپر جو وہ ہے راجہ ریاض وہ کہہ چکے ہیں زرداری اور شہباز شریف کے درمیان آلریڈی چیزیں طے ہیں، اب کمیٹیوں کے اوپر نہ رہے۔ پھر حنیف عباسی کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی کے ساتھ بات بن گئی ہے، بارگیننگ چل رہی ہے۔ لیکن اب بڑی خبر کیا ہے؟ بڑی خبر صدر پاکستان سے متعلق ہے۔ صدر پاکستان نے آج بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا ہے، اور صدر عام طور پہ اتنے جذباتی نہیں دکھائی دیے جو آج صدر نے کر دیا۔ لگتا یہ ہے کہ صدر نے آج سیدھا سیدھا للکارا ہے، اور اس حوالے سے جو پیغام جہاں کنوے کرنا تھا بڑا ڈائریکٹ قسم کا پیغام کنوے کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ صدر پاکستان ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور صدر نے یہ کہا ہے کہ میں ساری عمر جن لوگوں کو یہ کہتا رہا ہوں کہ سیاست میں آؤ، ان کو قائل کرتا رہا ہوں اچھے لوگوں کو، صدر کے مطابق ان کو مار مار کے سیاست سے نکالا جا رہا ہے۔ اب مار کون رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے، سیاست سے کون نکال رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ تو صدر نے آج کن کو یہ کہا ہے؟ مطلب ایکسپریس نیوز نے رپورٹ کیا افسوس ہے کہ قابل افراد کو سیاست سے نکالا جا رہا ہے۔ صدر مملکت انہوں نے یہ کہا کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام، سیاسی شمولیت یقینی بنانا ناگزیر ہے، اور مزید کہا اگر نظام پر نوجوانوں کا اعتماد متزلزل ہوا تو یہ ملکی مفاد میں نہیں ہوگا۔ اب پھر مزید کہا مالیاتی شمولیت عوام کی سیاسی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کروڑوں نوجوان ووٹرز کی جانب سے جمہوری نظام پر اعتماد کا اظہار قابل تحسین ہے۔ پھر انہوں نے کہا صدر مملکت نے مینڈیٹ کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیا، اور پاکستان میں سوشل میڈیا ویب سائٹس کی بندش کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنے کے لیے فکری صلاحیت کی کمی ہے۔ افسوس ہے کہ قابل افراد کو سیاست سے نکالا جا رہا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اس لمحے بھی پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ کی بندش ہے وہ آپ کے سامنے، انٹرنیٹ سے مراد وہ ٹویٹر ویب سائٹ ہے، اور وہ اس وقت بھی بند ہے۔ اب صدر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ تنقید کا سامنا نہیں کر پا رہے تو یہ فکری صلاحیت کی کمی ہے، اور دوسری جانب ذرا اندازہ لگائیے کہ جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جو یہ صاحب ہے انوار الحق کاکڑ جن کی لاٹری لگی اور وہ نگران وزیر اعظم بن گئے، وہ کہتے ہیں جی کچھ عناصر سوشل میڈیا کے ذریعے سرکاری ملازمین پر دباؤ ڈالنے کے لیے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اب معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا سے اتنا خوف کیوں ہے، حالانکہ سوشل میڈیا پہلے بھی ادھر ہی تھا۔ ہاں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ چونکہ ٹی وی چینل آسان ہے مینج کرنا، ان کو ڈرانا، ان کو سمجھانا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، لیکن دوسری جانب جو سوشل میڈیا ہے وہ لوگوں کی آواز ہے، وہ لوگ حقائق سامنے لے کے آتے ہیں۔ ایک ویڈیو آتی ہے، پورا بیانیہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں جی ایسے عناصر کی وفاداریاں ریاست پاکستان کے بجائے پرتشدد گروہ کی حمایت کے اندر ہیں۔ دیکھیے جو ریاست ہے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں، اور لوگوں سے بن کے ہی ریاست بنتی ہے، تو لوگوں کا احترام کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اب اگلی خبر سن لیجئے لوگوں کا احترام کیسے کیا جا رہا ہے۔ حلقہ این اے 43 جو ہے
جو ٹانک کا حلقہ ہے جس کے لیے فضل الرحمان بہت شور کر رہے تھے، اس کے اوپر آج کچھ حلقوں کے پولنگ سٹیشنز کے اوپر آج نتائج ہونے تھے، تو ان پولنگ سٹیشنز کے اوپر آج پولنگ ہوئی ہے، تو یوں تمام 348 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار داور خان کنڈی 64,483 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ فضل الرحمان کے جو صاحبزادے ہیں اسد محمود، وہ 63,900 ووٹ لے کر دوسرے نمبر کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی ایک اور نشست جیت گئی ہے اور فضل الرحمان جو ہے ایک اور نشست ہار گئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب یہ ساری صورتحال کر رہے ہیں کہ عوام نے جن کے حق میں فیصلہ دیا ہے وہ حکومت نہیں بنا پا رہے، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے کہ ان کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، اگر اب اس وقت کوئی یہ کہے کہ اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی کسی نے سہولت کاری کی ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہوگا نا۔ یہ کون سی سہولت کاری ہے جہاں پہ چار دیواری کا تقدس پامال ہوا؟ یہ کون سی سہولت کاری ہے جس میں آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا؟ یہ کون سی سہولت کاری ہے جس میں آپ کے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا؟ یہ کون سی سہولت کاری ہے جس کے اندر آپ سے انتخابی نشان چھین لیا گیا؟ یہ کون سی وہ ہے جس کے اندر آپ کے لوگوں کو کیمپین اور سب کچھ نہیں کرنے دیا؟ اور اب اندازہ کریں کہ جاوید لطیف کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جن کو لایا گیا ہے ان کو حکومت دیں، 6 مہینے میں مقبولیت پتہ چل جائے گی۔ تو کاشف عباسی صاحب نے الٹا سوال کیا، آپ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ان کو لایا گیا؟ انہوں نے کہا نہیں جن کی سہولت کاری کی گئی ہے۔ دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے نہیں چھپ سکتی کہ سہولت کاری کی گئی۔ انہوں نے کہا جی میں منت کر رہا ہوں، بھائی جس کے پاس عددی برتری ہے ان کو کہیں حکومت بنائیں، انہیں حکومت بنانے دی جائے۔ اگر تو عددی برتری کی بنیاد کے اوپر حکومت بنائی جانی تھی اور آپ نے اتنا ہی احترام کرنا تھا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اس دن ماڈل ٹاؤن کے اندر وکٹری سپیچ کس بات کی؟ پھر آپ انتظار کرتے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اور اگر آپ عددی برتری کا اتنا ہی احترام کر رہے ہیں تو پھر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ سب سے پہلے دعوت دیتے کہ اس دن نواز شریف کہ جی تحریک انصاف حکومت بنائے گی، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگلی بات چلیں گے۔ اب کاشف عباسی کو کہہ رہے جی شہباز شریف خوش نہیں ہے کہ حکومت بننی چاہیے۔ کاشف عباسی نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بیچارے پھنس گئے ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی جاوید لطیف نے نون لیگ کے پھر کہا 16 ماہ کی حکومت لے کر غلطی کی، مسلم لیگ نون کے حق میں ہوگا اب وہ حکومت نہ بنائیں۔ میں ریاست سے اپیل کرتا ہوں جن کو برتری دلوائی گئی ہے انہیں حکومت بنانے دی جائے۔ دیکھیں یہ ہے متنازع کرنے والی بات، سب کو پتا ہے کہ ان کے کیسز معاف ہوئے، سب کو پتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر انصاف کن کو ملا، سب کو پتا ہے کہ کیسے عدالت نے منٹس کے اندر یہ سب کچھ کیا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ریاست نے ان کو کسی قسم کی سہولت کاری کی ہے، ان کو برتری دلوائی ہے، تو میرے خیال سے یہ سچ کو جھٹلانے والی بات ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں نے اگر سہولت کاری تحریک انصاف کی ہوتی تو لوگ تحریک انصاف کو ووٹ نہ دیتے۔ آپ کو پتا ہے پنجاب میں اس وقت سینٹیمنٹ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس چیز کو تسلیم کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اور ذرا اندازہ لگائیے کہ اب انٹرنیشنل ادارے کیا کہہ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن میں رکھا گیا تو عوامی عدم اطمینان بڑھ سکتا ہے۔ انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کی پوزیشن مضبوط رہی، پاکستان میں سیاسی استحکام کو خطرات لاحق ہیں اور انتخابی نتائج غیر یقینی سیاسی صورتحال سے آئی ایم ایف معاہدہ مشکل بنا سکتا ہے۔ یہ جو فچ عالمی ریٹنگ کی ایجنسی ہے یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے اس وقت چیزیں کیا۔ اور دوسری طرف اس وقت پنجاب کے اندر مریم نواز کا راج ہے اور انہوں نے جناب 21 فروری کو جاتی امرہ میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ جلدی سے جلدی حکومت بنانے کے چکر میں آ گیا۔ 29 کا ویٹ نہیں کیا جائے گا، 21 کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے، 22 سے 23 کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جائے گا۔ آج بھی مختلف محکموں کے جو سیکٹریز ہیں وہ جاتی عمرہ گئے، انہوں نے مریم نواز شریف کو بریف کیا۔ اس کے علاوہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکٹری بھی گئے اور انہوں نے بھی مریم نواز سے ملاقات کی ہے۔ اب کہتے ہیں جی یہ سہولت کاری ہے، کوئی علی امین گنڈا پور کے پاس بھی گیا، کوئی چیف سیکٹری، کوئی آئی جی بریف کرنے، انہوں نے تو سیکیورٹی مانگی، آپ نے سیکیورٹی نہیں دی۔
اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے بنی گالہ میں قید بشرا بی بی کو ایک تو ان کی مرضی کے خلاف جو ان کو وہاں پہ رکھا گیا، دوسرا ان کے غیر معیاری کھانے کو لے کے اس پہ تشویش کا اظہار کیا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کو لے کے۔ اب ان کی جو ترجمان ہیں مشال، انہوں نے تو الزام لگایا کہ ان کو کھانے میں کچھ پتہ نہیں کیا کھلایا جا رہا ہے۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس بانی چیئرمین عمران خان، خصوصاً ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کی زندگی کے دوران قید لاحق سنگین خطرات پر گہری تشویش کا اظہار، جیل منتقلی کی درخواست کے باوجود محترمہ بشرا بی بی کو ان کی مرضی کے خلاف بنی گالہ میں قید اور نہایت غیر معیاری مہلک اور زہریلا کھانا دیے جانے کی شدید مذمت۔ یہ سنگین الزام ہے کہ ان کو زہریلا کھانا دیا جا رہا ہے، یہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کہہ رہی ہے۔ بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ سمیت تحریک انصاف کے تمام پابند سلاسل قائدین اور سیاسی کارکنان کے بنیادی حقوق بحال کرنے اور ان سے قانون کے مطابق برتاؤ کا مطالبہ۔ دیکھیے، جب وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے منتقل کر کے اڈیالہ جیل لے کے چلے جائیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان کو اڈیالہ جیل کیوں نہیں منتقل کر رہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک اور خبر سن لیجئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنی اتحاد کونسل میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، تو 60 سے زائد جو ارکان ہیں انہوں نے سنی اتحاد میں شمولیت کے لیے خیبر پختونخوا میں اپنے جو بیان حلفی ہیں وہ سپیکر ہاؤس میں علی امین گنڈا پور کی موجودگی میں جمع کرا دیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ارکان کل جمع کرائیں گے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آگے چلے گی۔ اور دوسری جانب صاحبزادہ حامد کوثر جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک خط بھی الیکشن کمیشن کو لکھ دیا ہے کہ ان آزاد ارکان کو سنی اتحاد کونسل کا حصہ تصور کیا جائے اور ان کو مخصوص نشستیں دی جائے۔ اب آپ کو یہاں پہ پتہ چلے گا کہ سہولت کاری کن کی ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن کیسے روڈیٹ کرتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔